آغا ایک ہم نے یہ بات بیان کی فقہی طور پر کہ اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو انسان روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب ظاہر بات ہے اس نے افطاری تک جو ہے وہ وقت گزارنا ہے، تو آیا پورے دن کے اندر اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے رہبر معظم کا تو فتویٰ معلوم نہیں ہوا، لیکن آغا سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے عذر شرعی کی وجہ سے، مثلا وہ مریض ہے یا مسافر ہے، تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ دن میں کھا پی سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، تو اس میں جو ہے جملات کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مراجع نے لکھا ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا پینا جو ہے اس کے لیے مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ جب اس نے روزہ رکھنا ہی نہیں ہے تو اس کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ عام حالات میں جیسے عام کھاتا پیتا ہے تو کھاتا پیتا رہے۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، ماہ رمضان کا ایک خاص احترام ہے، اور یقیناً ماہ رمضان کے احترام اور اس کی حرمت کی وجہ سے یہ جو ہے کراہت آئی ہے اور مکروہ ہوا ہے، ناپسند ہے اللہ کے نزدیک۔ اور اسی طریقے سے دوسری بات یہ ہے کہ پیٹ بھر کر کھانے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مکروہ ہے، یعنی اگر کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا کھا پی لیتا ہے اسی وجہ سے تو اس کو چھوڑا گیا، اجازت ملی ہے۔ اس میں اگر ہم اس حدیث کی طرف بھی توجہ کریں، سومو تصحو، تو اس کا فلسفہ بھی کہتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے۔ روزہ رکھنے میں ایک اہم چیز ہے کھانا پینا، تو اگر ہم شرعی طور پر روزہ نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھنا ہے، پھر بھی ہم فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، تو اس فائدے کو ہمیں اٹھانا چاہیے۔ روزہ دو قسم کی ہمارے لیے فائدے لے کر آتا ہے، جسمانی اور روحانی، جسمانی روحانی دونوں۔ روحانی تو بالآخر آنکھوں سے اگرچہ نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن انسان اس کو حس ضرور کر لیتا ہے اپنی زندگی میں، لیکن جسمانی تو انسان خود بخود دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جی، حرمت روزہ ایک پہلو ہو گیا جن کو آغا صاحب نے، احترام روزہ، آداب روزہ ہے، حرمت روزہ، اور پھر یہ دوسرا فائدہ جو صحت کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اس سے حد اقل گزارا کریں، جب نہیں بھی ہے تو انشاءاللہ کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جی بالکل۔